رکاوٹ ہے۔ لیکن ایمانی بھائیوں، جس وقت کسی جگہ کے مسلمان اگر دین پر چل سکتے ہوں اس کے باوجود وہ نہ چلیں، قرآن پڑھ سکتے ہوں اس کے باوجود وہ قرآن نہ پڑھیں، نماز پڑھ سکتے ہوں اس کے باوجود وہ مسلمان نماز نہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں پر فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسلمان ایسا وقت ان پر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ سوچتے ہوں گے، یہ سوچیں گے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزہ رکھیں، ہم کوئی عبادت کریں، دوسری عبادت، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہاں سے ایسی سخت فیصلے آتے ہیں کہ یہ لوگ چاہنے کے باوجود بھی وہ نماز نہیں پڑھ سکیں گے، کوئی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلہ ہے۔ اور ایمانی بھائیوں، یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، چونکہ کشمیر کی اسلامک ہسٹری کا موضوع مجھے تھا آج، اس میں آپ یہ بھی یاد رکھیں، یہ جو جھیل ولر ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا ریزن، یہ کس طریقے سے وجود میں آیا۔ یہ جھیل ولر جو ہے یہاں پر ایک شہر تھا، اور اس شہر میں رہنے والے جو تھے وہ بڑے بڑے ملازم، بڑے بڑے لوگ تھے، اور آباد شہر تھا، خوبصورت شہر تھا۔ لیکن جس وقت وہاں پر زنا عام ہوا، یاد رکھیے، جس کو میں اشارہ دوں گا وہ خود ہی سمجھے گا، جس وقت اس جگہ پر اس شہر میں زنا عام ہوا، بدکاری عام ہوئی اور ظلم و زیادتی ایک دوسرے پر عام ہوئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ایسا آیا کہ اس زمین کو ہلایا گیا، اوپر سے پانی برسا اور یہ زمین سے بھی پانی نکلا اور اس شہر کو بالکل ستیہ ناش کر دیا۔ اس جگہ کا نام جو تھا، اس شہر کا نام جو تھا سندھ مت نگر تھا۔ یہ جھیل ولر جو ہے آج وجود میں آئی، یہ اصل میں جھیل ولر نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کا نام اصل میں سندھ مت نگر تھا۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کی یہاں پر فیصلہ ہوا، چونکہ لوگ وہاں پر عیاشی کرتے تھے، زنا عام تھا اور باقی بدکاریاں اور ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی جس وقت عام تھی، اللہ تعالیٰ کی یہاں پر فیصلہ ہوا ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ اور آج وہاں پر وہ لوگ، نہ ان لوگوں کے مکانات ہیں، نہ ان لوگوں میں سے کوئی بچا، اور نہ وہ شہر موجود ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، کہ اے ایمان والو اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹنا، یعنی ایمان کے ساتھ غداری نہیں کرنا، اپنے اسلام کے ساتھ، اپنے مذہب کے ساتھ غداری نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ اگر اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ زنا سے بچو، آپ لوگوں کو زنا سے بچنا ہے، مجھے اور آپ کو بچنا ہے، بدکاریوں سے بچنا ہے، ظلم و زیادتی سے بچنا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو اس اسلام سے ہٹ جائے گا، اس اسلام سے غداری کرے گا، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالیٰ ان قریب اس قوم کو مٹا کر اس جگہ پر دوسری ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا کہ وہ قوم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والی ہوگی۔ ایمانی بھائیوں، اگر آپ میرے ہم وطن ہیں، آپ میرے جگر کے گوشت، جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن ایمانی بھائیوں، میرا یا آپ کا فرض، اگر کسی جگہ پر ہم میں سے کوئی، میں اگر کسی جگہ پر غلط ہوں مجھے آپ کہہ سکتے ہیں، آپ اگر کسی جگہ پر غلط ہو میرے پر ذمہ داری آتی ہے، یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں، یہ کوشش کریں۔ کیوں جس وقت اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان غداری کرتا ہے، جس وقت یہ انسان اپنے اسلام سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر چاہے اس گاؤں میں رہنے والے، اس شہر میں رہنے والے، اس علاقے میں رہنے والے ولی ہوں، چاہے وہ کتب بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ایک جگہ پر ایسے ہی واقع ہوا کہ ایک بستی کو غرق کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ وہاں پر ایک ولی بھی ہے، وہ تو ایک سیکنڈ بھی اپنا ضائع نہیں کرتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہوا، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو نیچے بھریں اور اوپر سے ان لوگوں کو بھر دیں۔ بہرحال ایمانی بھائیوں، آپ سے عرض یہ کرنا تھا کہ اگر ہمارے ماحول میں، ہمارے اس معاشرے میں اگر کسی جگہ پر کوئی بدکاری ہوتی ہے، کوئی
کچھ بھی ہوتا ہے، ہمارے جو اعلیٰ قسم کے اعلیٰ سطح کے لوگ ہیں، جو ہم کہیں گے یہ گاؤں کے لحاظ سے حکمران لوگ ہیں، سرپنچ یا اسی طریقے سے جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، سرپنچ اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے بڑے بزرگوں کو۔ یہ بڑے بزرگ جو لوگ ہیں ان کو یہ ساتھ دینا چاہیے اور ایک ماحول اور معاشرہ بنانا چاہیے۔ ہمارے اس گاؤں میں اگر ہم یہ ایک ماحول بنائیں، اگر ایک سسٹم رکھیں کہ اگر کوئی ایسی غلطی کرے گا دینی کے لحاظ سے اس کو یہ سزا ملنی چاہیے اور ہم سزا دیں گے، کیا باہر کا لوگ کوئی آ سکتا ہے؟ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہندوستان کا بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ جس وقت ہم اپنی جگہ پر یہ متفق ہوں گے اور جس وقت ہم اس چیز کو مانیں گے، اور اگر ہم نہ مانیں اس وقت تو ہمیں کھلی چھوٹ ہے، اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزادی ہے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو جس وقت کھینچے گا اس وقت مسئلہ یہ ہوگا فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اچانک پکڑے گا اور توبہ کا موقع بھی نہیں دے گا۔ ایمانی بھائیوں، میں چند اشارات کر رہا تھا، اس کو آپ خود ہی سمجھیں، چونکہ یہ سٹیج ہے، یہ ممبر ہے، اس پر ہم کھلے عام وہ بات بھی نہیں کہہ سکتے جو ماحول یا معاشرے میں ہوتی ہے۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض ضرور کروں گا کہ اگر ہمارے بچے یا بچیاں اگر نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، اگر والدین ان کا نکاح کرنے میں تاخیر کریں، ان کو پیچھے ٹال دیں، تو اس کا گناہ والدین پر ہوتا ہے، ماں باپ پر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اب یہ سے ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچہ ہے یا بچی ہے، یہ اس وقت کو ایجوکیشن پڑھ رہے ہیں، اگر ہم ان کی شادی کرا دیں گے تو ان کو تھوڑا بہت کچھ معاملات آ جائیں گے، رکاوٹ آ جائے گی پڑھائی میں، حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر جس کو پڑھنا ہو تو وہ شادی کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر کسی کی بچی، خصوصاً بچیوں کا معاملہ ہے، اگر کسی کی بچی یہ بالغ ہوگی، اب اس بالغ ہونے کے بعد یہ بچی کسی کے ساتھ جو ہے یہ سوچتی ہے، یہ محبت کرتی ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں، اب والدین کو اس کے ساتھ شادی کرا دینی چاہیے۔ اس میں کسی کو رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو اپنی جگہ پر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پیچھے ہٹیں یا اس کے ساتھ شادی نہ کرائیں۔ پھر اس کے بعد یہ بچی جس گھر میں جائے گی ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس بچی کو پڑھائیں، اگر یہ پڑھنا چاہتی ہے۔ اگر پڑھنا نہ چاہے، یہ صرف دوستیاں اور یاریاں، اگر یہ سسٹم ہے، پھر اللہ تعالیٰ بچائے۔ میں نے آپ سے عرض کیا جیسے جیل ولر کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہ یہاں پر وہ کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے اور یہ دور نہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔